تو کشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں جڑا دیے گھوڑے ہم نے نہ تیر و تفر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر نہ تیر و تفر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا فقط ایک کالی کملی والے پر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأولیائہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے ہم لوگ ساتھ کے بعد عزت مار میرے تمام بزرگوں نوجوان ساتھی اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ اس نے مرتبہ ہمیں یہ عظیم دن عطا فرمایا دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سامعین کی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمان مومنین کی جان ہے ایمان ہے اور اگر ختم نبوت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھوڑا بھی فرق آ جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا انسان مسلمان ہی نہیں رہتا اور اگر انسان مسلمان نہیں تو اس کو انسان ہونے کا حق بھی حاصل نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ کامل ایمان ہے اس نقطے کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ختم نبوت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نبی آنا تو بڑے دور کی بات ہے کسی کو نبی ماننا تو بڑے دور کی بات ہے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد
کسی نبی کا تصور کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور حضور کا اپنا فرمان لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کی نبوت کا اختتام کرنے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اپنے دل و دماغ پر یہ بات بٹھا لیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کافر ہمیشہ یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کا صرف ایک واحد ذریعہ ہے، ایک واحد طریقہ ہے کہ ان کے دلوں سے حضور کی محبت کو چھین لو، ان کے دلوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکال دو۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ کافر نے دیکھا ہوا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ کے زخم پہ زخم جھیلتے ہیں اور کہتے ہیں موت مجھے قبول ہے، غلامی سے انکار نہیں کر سکتا۔ موت قبول ہے، حضور کی غلامی نہیں چھوڑ سکتی۔ کافر یہ دیکھ چکا ہے اور دیکھ چکا تھا، اور ان کے جتنے ذہین فتین اور شیاطین لوگ تھے جو شیطانی دماغ کے مالک تھے، انہوں نے تمام کو بٹھایا، جمع فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ کیا ایسا عمل کریں، کون سا ایسا طریقہ اپنائیں کہ مسلمان ٹوٹ جائے، توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے، ان کے اندر فرقہ واریت آ جائے، یہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے۔ انہوں نے بڑے حربے استعمال کیے۔ اب موت سے بڑھ کر حربہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان بندے کو دھمکی دے دے کہ میں تجھے مار دوں گا، موت سے بڑھ کر کیا ہے؟ انہوں نے یہ حربہ بھی استعمال کیا، لیکن جو مسلمان مومن تھے وہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے، اور انہوں نے ایک ہی جو ہے وہ اعلان کیا کہ آ ہنر مند ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور آپ تاریخ اٹھائیں، یہ دریائے دجلہ، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، دریائے دجلہ کے پار کفار کا لشکر جرار ہے، 70,000 کی فوج ہے۔ یہ کافر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، 70,000 کا کفار کا لشکر جرار۔ 70,000 زبان سے کہنا آسان ہے، ادھر 300 آدمی آ جاتا ہے، ہماری مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ 70,000 کا لشکر کھڑا ہے، اور دوسری طرف درمیان میں دریائے دجلہ کی منہ کھولے خونی لہریں ہیں، اور کفار کا لشکر آواز دے رہا ہے، او مسلمانوں، تمہارے اندر غیرت ہے، تمہارے اندر اگر جذبہ ایمان ہے تو ہمارا مقابلہ کرو، ہمیں فتح کرو۔ تو دوسری طرف جو مسلمانوں کا سپہ سالار تھا، اس نے آواز لگائی، اس نے کہا ہے کوئی غلام رسول جو آ گیا ہے جو 70,000 کا مقابلہ کرے۔ اور اس وقت صرف مسلمانوں کی تعداد 500 یا 600 ہے، 500-600 جوان۔ انہوں نے کہا یہ 70,000 کیا، ان کے کروڑوں بھی آ جائے، ہم ان کو نصف نابود کر دیں۔ 500-600 جوان نے اپنے گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈالے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، نہ ان کے پاس بیلی جہاز ہے، نہ کشتیاں ہیں، نہ تیاری ہے، نہ اسلحہ ہے،
وہی سیم حال ہے جو بدر میں تھا، وہی جنگ ہے جس طرح بدر میں تھا کہ ایک طرف 313 ہے، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، سیم وہی یہی حال ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ یہاں پر بڑا لشکر سامنے ہے، 70,000 کا لشکر، اور درمیان میں دریائے دجلہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب غلامان رسول نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈالے، خدا کی قسم دریائے دجلہ نے بھی راستہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ دریا نے کہا ہم تو اسے بھی بس ہم بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں جس نبی کے تم غلام۔ دریائے دجلہ نے ان 70,000 کو، ان 500 یا 600 افراد کو راستہ دیا، اور پھر کیا تھا، وہ چھوٹا سا لشکر نکلا، اس نے دریا پار کیا، 500 یا 600، ایسے سنی سنی بات نہیں، دکھانے کے لیے تیار ہو۔ ان نوجوانوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے نہ تیر و تفنگ پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیر و تفنگ پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا فقط ایک کالی کملی والے پر۔ ان کو صرف اور صرف کس چیز پر بھروسہ تھا؟ حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ اور یہ جو میں آپ کو اب یہ بات بتا رہا ہوں، آپ اندازہ کریں آج صرف اور صرف کس چیز کی کمی ہے؟ ایمان کی کمی ہے۔ ایمان نہیں رہا، وہ عوام ہو یا حکمران ہو، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اسلحہ بھی ہے، فوج بھی ہے، ہر چیز ہے، اور جو ہے افرادی قوت بھی ہے، لیکن فلسطین ہمارے ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ کشمیر عرصہ دراز سے تباہی و بربادی کا شکار ہے، بلکہ دور کی بات نہ کرے، بات ختم کرے، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ جو ہماری بنیاد ہے، جو ہمارا مرکز و محور ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں پر وہ جو ایمان تھا، وہ جو حضور علیہ السلام کی محبت نظر آتی تھی، اب دور دور تک یعنی سینوں کا بن جانا، ہندوؤں کا داخل ہو جانا، وہاں پر بے حیائی اور عریانی کا عام ہو جانا، یہ بتا رہا ہے کہ اب ہمارے اندر ایمان نہیں رہا۔ افرادی قوت بھی ہے، ممالک بھی ہے، فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، لیکن ہم فلسطین کو ایک چھوٹی سی ریاست اسرائیل سے نہیں بچا سکتے۔ عرصہ دراز سے کشمیریوں کا خون بہایا جا رہا ہے، فقط کیا ہے کہ ہم انہیں ان کی تاریخ پڑھ رکھی ہے صحابہ اکرام کی، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک بچا ہوا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب ہم بھی ان کے گھر میں آ جائیں، اور آ چکے ہیں، ہم ذہنی غلام بن چکے ہیں، ذہنی طور پر ہم غلام ہیں۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اگر میں کوکا کولا نہیں پیوں گا تو پھر میں کیسے گزارا کروں گا، حالانکہ یہ نہ خوراک ہے نہ جسم کے لیے ضروری ہے۔ اگر میں ان کی ڈرنک چھوڑ دوں گا تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ یہ ذہنی غلامی ہے جو ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ملک پاکستان بھی ان کے درد میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، وہ وقت تھا وہ صحابہ اکرام کا، ایک چھاؤنی تھی گیروان، گیروان کے نام سے ایک چھاؤنی جنگل تھا، اور وہاں پر سانپوں اور بچھوؤں کا ڈیرا تھا۔ غلامان رسول آئے، صحابہ اکرام آئے، انہوں نے دیکھا یہ تو جنگل ہے، اور اگر ہم نے یہاں پر چھاؤنی بنائی
یہاں پر اگر ہم نے ڈیرا لگایا تو ہم کیسے لگائیں گے؟ جب دیکھا کہ سانپ ہے، بچھو ہے، صحابہ اکرام کا سپہ سالار ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے، تو سانپوں اور بچھوؤں یہ جگہ چھوڑ دو، ہم غلامان رسول آئے۔ ہم نے یہاں پر چھاؤنی بنانی ہے، ہم نے یہاں پر ڈیرا لگانا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے وہ جو سانپ تھے، وہ بچھو تھے، وہ راتوں رات جگہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم جو تیرے غلام تھے، ہم جو تیرے غلام تھے، خلق کے پیشوا تھے، ہم جو تیرے غلام تھے، خلق کے پیشوا تھے، جب سے تیرا در چھوڑا آئی کمی وقار میں۔ جب سے حضور علیہ السلام کا در اقدس ہم نے چھوڑا ہے، اس وقت سے ہماری عزت و وقار میں کمی آ گئی۔ اور عزت و وقار کب ملے گا؟ جب ہم حضور علیہ السلام کی ذات سے رشتہ مضبوط کر لیں گے۔ 100 سال، تقریباً 100-150 سال پہلے کی بات ہے کہ جب قادیانی نے، جو انگریز کا پالتو تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اب غیر جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کا مقابلہ، جب وہ واضح ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہمارے اندر لوگ داخل ہو جائیں، ہماری صفوں میں لوگ داخل ہو جائیں، انگریز نے مختلف حربیں آزمائے حضور علیہ السلام کی محبت کو چھیننے کے لیے، اور کافی حد تک کامیاب ہوا۔ جب تک ہمارا رشتہ حضور سے مضبوط رہے گا، ہم زمانے میں وقار سے رہیں گے، عزت سے رہیں گے۔ اور اگر عزت چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی ذات سے رشتہ مضبوط کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پیار کریں، حضور علیہ السلام کی ذات سے رشتہ مضبوط کریں۔ اور جب سے ہمارا رشتہ ان سے کمزور ہوا، آج جو چاہتا ہے ہمیں جدھر لگاتا ہے وہ لگا لیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی، جب آپ ایک میدان سے گزر رہے ہیں اور وقت کے بہترین حاکم میں بال سفید ہو چکے، ایک میدان سے گزرتے ہوئے بیٹھ کر رونے لگے، کسی نے پکڑ کے اٹھایا، کہا عمر تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ایک وقت تھا جب میں بہترین جوان تھا، وقت کا بہترین نوجوان تھا، اسی جگہ پر میرے والد نے مجھے 10 بکریاں دی تھی، اور ایک بکری کو پکڑتا دوسری میرے ہاتھ سے نکل جاتی، دوسری کو پکڑتا تیسری میرے ہاتھ سے نکل جاتی، لیکن میں غیر مسلم تھا، کلمہ گو مسلمان نہ تھا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہی میدان تھا، بکریاں کو قابو کرتا رہا، 10 بکریاں عمر سے قابو نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت میرے جسم میں جان تھی، میرے اندر کسبال تھا، میں ایک بہترین جوان تھا، لیکن اب میرے بال سفید ہو چکے، میرا جسم بڑھاپے کا شکار ہے، میرے اندر وہ طاقت نہ رہی، لیکن وہ عمر جو 10 بکریاں قابو نہیں کر سکتا تھا، آج 25 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم ہے، آج 25 لاکھ مربع میل کا اکیلا بادشاہ ہے۔ چڑیا بغیر اشارے کے پر نہیں مارتی، دریائے نیل اگر رک جائے لوگ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں عمر دریا چلتا نہیں، مہربانی فرمائیے دریا کو چلائیے۔ حضرت عمر نے رکا لکھا، اور رکو کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں وہ دریائے نیل اگر تو چلتا ہے اپنے لیے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کبھی نہ چل، اگر تو چلتا ہے میرے رب کے نام پر تو عمر آدم دے رہا ہے قیامت تک تجھے رکنے کا نام نہیں لینا، رکنے کا نام نہیں لینا۔ اب وہ رکا، وہ خط دریائے نیل کی
کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، دریا نے چلنا شروع کر دیا، پھر کبھی رکنے کا نام نہ لیا۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا مضبوطی، جن کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط تھا۔ اور آج ہمارے قبضے میں فلسطین تو کیا، ہمارے ملک کے اندر دراڑیں پڑتی جا رہی ہے۔ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیتا ہے، سندھ ہمارے ہاتھ سے جاتا دکھائی دیتا ہے، خیبر پختونخوا ہمارے ملک کا صوبہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ جب ہمارا ملک ہی ہمارے قبضے میں نہ رہا تو ہم دوسرے ملکوں کی حفاظت کیا کریں گے؟ ہم دوسرے ملکوں کی جان کیا بچائیں گے؟ آج پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے کہ اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو کملی والے کے دربار سے رشتہ مضبوط کرو، حضور علیہ السلام کی ذات سے رشتہ مضبوط کر لو، اور وہ وقت دور نہیں۔ آج ہم نہایت مشکل گھڑی میں ہیں، ہر لحاظ سے مہنگائی کا طوفان اپنی جگہ پر، گرمی کا موسم اپنی جگہ پر، ملکی اور موسمی حالات اپنی جگہ پر، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت مسلمان تباہی اور بربادی کا شکار ہے، ظلم و تشدد کا شکار ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور جو آدمی، جو حکمران ان کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اس کو وہ پکڑ کے یا تو اندر قید کر دیتے ہیں یا جناب پکڑ کے مار دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ذہنی طور پر بھی اور جو ہے مالی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے ہم ان کے غلام بن چکے ہیں۔ جب تک ہم اس غلامی سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور اس غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کرنا، قرآن سے رشتہ جوڑ لیں، قرآن سے رشتہ جوڑ لیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے نبی کی ذات، میرے نبی کی ذات تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اچھا پوچھتے ہیں یا اللہ تو نے نبی پاک کا پتہ بتایا کہ وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اپنا پتہ بھی بتا دے، تو رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یعنی جہاں پر شاہرگ ہے وہیں پر جان ہے، یعنی میرا نبی تمہاری جان ہے، میں تمہاری شاہرگ ہوں۔ جہاں پر جان کو پاؤ گے وہاں پر شاہرگ کو پاؤ گے، جہاں پر خدا کی ذات کو پاؤ گے وہاں پر مصطفیٰ کو پاؤ گے۔ سبحان اللہ! یعنی اگر خدا کا پتہ پانا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے سے ہو کر جانا ہے، حضور کی ذات سے ہو کر جانا ہے، اور اگر حضور کی ذات تک پہنچنا ہے تو وہ بھی حضور نے بتایا ہے میرے علی کا دامن تھامو، میرے علی کے دروازے پہ آ جانا، مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور علی تک پہنچنا ہے تو ہر ولی تک پہنچنا ہوگا۔ اگر مولا علی تک پہنچنا ہے تو ہر ولی تک پہنچنا ہوگا، داتا علی تک پہنچنا ہوگا، میرے علی تک پہنچنا ہوگا، ہر اس گلی تک پہنچنا ہوگا جو مدینہ طیبہ کو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! مدینہ طیبہ کو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، گزارش یہ ہے وہ اپنے بزرگوں والا عقیدہ، وہ صحابہ کرام والا عقیدہ، وہ اولیاء کرام والا عقیدہ اپنے اندر مضبوط کر لو۔ کسی قادیانی کو، کسی میرے نبی کے دشمن کو اپنی صفوں میں شامل نہ ہونے دو، انشاءاللہ ہم عوام الناس کے طور پر بھی ایز اے قوم بھی کامیاب رہیں گے،
اور پوری دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی، اور ایک ہی ذریعہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت، قرآن سے محبت، سنت رسول سے محبت۔ اللہ تعالی ہمیں نماز سے، قرآن سے، مسجد سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔